اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلندتر صلوات۔ اس سے بڑا خطبہ کائنات میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ بسم اللہ کے نقطے کا نام علی ہے۔ میرے پیش نظر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا۔ اے میرا حبیب، اپنی اس طاہر زبان سے، اپنی اس مقدس زبان سے، اپنی اس وما ینطق عن الہویٰ زبان سے زمانے کو بتا دے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ میں نے اسی آیت کا ترجمہ کرنا ہے اور دو جملے کہہ کے ممبر بھائی کے حوالے کر دینا ہے۔ توجہ کیجئے گا، خدا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ اگر پہلا جملہ آپ کے قلوب میں اتر گیا، دوسرے جملے کا لطف آئے گا۔ خدا کہہ رہا ہے اے میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ میں بڑا سوچتا رہا کیا جب عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، اس سے پہلے بھی اللہ نے کہیں کہا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ جب عیسائیوں نے عیسیٰ کو کہا کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، ابھی پہلے سوال کا جواب ملتا نہیں، یہ دوسرا سوال اف کے ذہن پہ طلوع ہوتا ہے۔ سوال کیا ہے کہ اگر تو اللہ نے اپنی توحید بچانے کے لیے کہا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، تو میرا محترم بیٹے کے نسبت ہاتھ زیادہ قریب ہوتے ہیں، بیٹے کے نسبت چہرہ زیادہ قریب ہوتا ہے، بیٹے کے نسبت آنکھیں زیادہ قریب ہوتی ہے، بیٹے کے نسبت زبان زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے اپنی توحید بچانے کے لیے کہا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، تو پروردگار کیا اس وقت تیری توحید کو خطرہ نہیں تھا جب ابو طالب کے بیٹے سے کہہ رہا تھا یا علی تو میرے ہاتھ ہے، یا علی تو میری آنکھیں ہے، یا علی تو میرا چہرہ؟ اگر تو خدا نے اپنی توحید بچانے کے لیے کہا کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، کہ اس وقت توحید خطرے میں نہیں تھی؟ کہ جب ابو طالب کے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ یا علی آپ میری آنکھیں ہیں، آپ میرا چہرہ ہے، آپ میرے ہاتھ ہیں، میرے اللہ اب تیری توحید کو خطرہ نہیں؟ پہلے خطرہ محسوس ہوا، اب خطرہ کیوں نہیں ہے؟ اب آدھے پروردگار آئی علی رضا خود بھی سمجھ، لوگوں کو بھی سمجھ آدھے، عیسیٰ کو جب لوگوں نے میرا بیٹا کہا ہے اس وقت مجھے خطرہ اس لیے تھا کہ عیسیٰ کے بعد اس کا کوئی نائب اللہ سمجھانے والا نہیں تھا، اور ابو طالب کے بیٹے پہ مجھے اتنا یقین تھا کہ اگر اسے اپنا چہرہ کہہ بھی دوں تو یہ سمجھا سکتا ہے کہ میں ہوں وہ ہے، کہ زمانے کو بتا سکتا کہ میں وہ ہے۔ جا کے زمانے سے پوچھوں اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتے کسے؟ زمانے کا ہر مذہب جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جواب آئے گا اللہ وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے۔ بولیے گا اللہ وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو موت دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو سورج نکالتا ہے، اللہ وہ ہے جو رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، اللہ وہ ہے
جو ماں کے شکم میں رزق دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو دریاؤں کو چلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو بارشوں کو برساتا ہے۔ کوفہ کے منبر میں بیٹھ کے علی ابن ابی طالب فرما رہے تھے، وہ دنیا والوں، اللہ وہ نہیں ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، اللہ وہ نہیں ہے جو رزق دیتا ہے، اللہ وہ نہیں ہے جو بچے پیدا کرتا ہے، اللہ وہ نہیں ہے جو بارشیں برساتا ہے۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اچھا یا علی، اگر یہ سارے کام اللہ نہیں کرتا پھر وہ کام کرتا کون ہے؟ علی نے فرمایا ان کاموں کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، بارش فرشتے برساتے ہیں، سورج فرشتے نکالتے ہیں، رات فرشتے کرتے ہیں، دن فرشتے کرتے ہیں۔ یہ کائنات کا سارا نظام جو فرشتے چلا رہے ہیں، یہی فرشتے میرے دروازے پہ کبھی بھکاری بن کے آتے ہیں، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کے آتے ہیں۔ درمیان میں بیٹھے ہوئے بندے سوچنے لگ گئے کہ یہ جو منبر میں بیٹھا بول رہا ہے کہیں یہ تو اللہ نہیں ہے۔ علی نے سر سجدے میں رکھے گا، اس زمانے والے ہمیں سمجھو ہم اللہ منوانے آئے ہیں، اللہ کہلوانے نہیں آئے۔ ہم اللہ منوانے آئے ہیں، اللہ کہلوانے نہیں آئے۔ یہ سارے کام فرشتے کرتے ہیں۔ یا علی پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ علی کی آواز آئی، قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا ایک کام ہے، میں محمد و آل محمد پہ درود پڑھتا ہوں۔ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ان سے کہہ دیجیے، ان سے کہہ دیجیے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ اور اگلی آیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ میرے ملک میں کوئی میرا شریک نہیں ہے۔ بس اسی آیت کا ترجمہ کرنا ہے اور یہ آیت سمجھا کے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میرے ملک میں میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایسے شریک ہوتے ہیں دو طرح کے، شریک ہوتے ہیں دو طرح کے۔ ایک شریک ہوتا ہے جس سے فائدہ لیا جائے، ایک شریک ہوتا ہے جس کو فائدہ دیا جائے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اسی گاؤں میں کسی نے زمین خریدی، زمین کا ریٹ تھا 50 لاکھ۔ دوسرا بھائی آیا، اس نے کہا ایسے کہ 30 لاکھ تیرے ہو جائیں گے، 20 لاکھ میرے لیے ملا لے، مجھے بھی اپنا شریک بنا لے۔ اس نے کہا اگر پیسے کم ہوتے تجھے شریک بنا لیتا، پیسے ہیں پورے تجھے شریک نہیں بناؤں گا۔ زمین خرید لی، مرتے ہوئے وصیت کی میرے اس جائیداد میں میرے 5 بیٹے برابر کے شریک ہیں۔ کل کا شرک ممنوع آج کا شرک مستحب ہو گیا۔ جو کل سکے بھائی کو شریک نہیں بنا رہا تھا، آج 5 بیٹوں کو شریک بنا لیا۔ جو کل بھائی کو شریک نہیں بنا رہا تھا، آج 5 بیٹوں کو شریک بنا لیا۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے تھی فائدہ لینے کی بات، جب فائدہ لینے کی بات تھی شریک نہیں بنایا، جب فائدہ دینے کی بات تھی پھر شریک بنا دیا۔ اللہ کے پاس سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، اب اسے کسی نے کچھ لینے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے شریک نہیں بنایا۔ جب فائدہ دینے کی بات آئی پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میری